لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وجامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اجان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی اخلاقیات کے بارے میں۔ کل آپ خدمت میں گزارش کی تھی کہ اخلاق کے بارے میں جو چیز ضروری ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے دوست، یہ ہمارے احباب، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی عادتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے عزیزوں کے تعلق سے، اپنے نور نظر کے تعلق سے، جن کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور جن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمیں ان عزیزوں کے تعلق سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی کن لوگوں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوں جن کی عادتوں کو خراب کر دیں اور پھر بات وہاں تک آگے بڑھ جائے کہ بات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور سوائے افسوس کے کچھ ہمارے ہاتھوں میں نہ آنا پائے۔ اس بنا کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ وہ دوستی کس سے کریں اور کن لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ اس سلسلے میں مختصر سے گفتگو تھی جو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ آج ایک گفتگو الگ ہے اس تعلق سے۔ وہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آسانی سے اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو کسی نہ کسی کے سر ڈال کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چیز جو اس میں ایک زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ماحول ہے، اور وہ تہذیب ہے، وہ ثقافت ہے جس میں ہم پرورش پاتے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد کا ماحول، یہ ہمارا کلچر ہمارے بچوں پر اور ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ کلچر اپنا ایک کردار رکھتا ہے، اس سے متاثر ہونا ہمارے لیے لامحالہ ہے کہ ہم اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ آج اور یہ کلچر کبھی کبھی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو بری ہوتی ہیں
ان کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور جو اچھائی ہوتی ہیں ان کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جب ٹوکا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو کہتے ہیں کیا کریں، ہم نے یہی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم اسی ماحول میں پرورش پائے ہیں، ہم اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ ماحول کا اثر، یہ کلچر کا اثر ہماری زندگی میں اتنا پڑتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ واقعی صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ مثلا اگر آپ اس وقت پردے کی بات لے لیں یا اور کوئی دوسری بات لے لیں، کہ وہ ماحول جس میں بے پردگی کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں کے ماحول میں اگر کوئی بے پردہ رہتا ہے تو اس کو لوگ حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اگر کوئی حجاب میں ہے تو اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بے پردگی برائی نہیں رہ جاتی، بلکہ ایسے ماحول میں بے پردگی ایک عام سی چیز ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جن ملکوں میں شراب پی جاتی ہے اور بھی جو دوسری چیزیں انجام دی جاتی ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، ان کی کیا بری سمجھی نہیں جاتی، یہ ماحول کا اثر ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو نئی بہت پرانی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے اس سلسلے میں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بہت بڑی گناہ کرتے تھے، کھلا گناہ کرتے تھے، ان کو روکا جاتا ہے تم یہ بدکاری کیوں کر رہے ہو، یہ خلاف کیا گا، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، یعنی ہمارے کیا گناہ کرنے کی رسم ہے، ہم اس گناہ کو، اس فاحشہ کو، اس بری چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اب بات آگے بڑھ گئی ہے، یعنی کبھی کبھی بات یہاں ہو جاتی ہے، ان اللہ لا امر بالخدا کہتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خدا کبھی بھی برائیوں کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خدا کبھی بھی گناہوں کو حکم دیتا، برائیوں کو حکم دیتا۔ یہ کیا کہتے ہیں، بل واللہ امرنا بہا، یعنی بات یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت کو، سنت کو، رسم و رواج کو الہی قانون سمجھتے ہو، کہتے یہ رواج، یہ رسم خدا کے حکم کے مطابق ہے، یعنی خدا نے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہم کو دیا۔ قل ان اللہ یامر بالفحشاء، ان اللہ لا یامر، آپ غیر خدا بند عالم کبھی بھی برائیوں کو نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا خدا کو چیز جس کو تم نہیں جانتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا خدا نے جو چیزیں نازل کی تم نازل کردہ چیزوں کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ قرآن کہتا ہے گرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت یافتہ تھے، لیکن ماں باپ کی محبت، خاندان کی محبت، رسم و رواج کی محبت ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی کہ ہم ان کے روش کو چلتے قائم رہیں۔ یہ سلسلہ آج ہمارے کیا بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ اسلام ان راہ و روش کا مخالف نہیں ہے جو اسلام میں حرام قرار نہیں دی گئی ہیں، جس کا کوئی ٹکراؤ حرام سے نہیں ہے، محرمات سے نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کے رسم و رواج کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ رسم و رواج جو اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہیں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان قوانین پر، ان رسم و رواج پر یہ کہہ کے عمل کرنا کہ یہ تو ہمارے گھر کی ریت ہے، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ گرچہ ہم عادت کے طور پر اپنے کو اس طرح کی باتیں کر کے معذور ثابت کرتے ہیں، یعنی ہمارے گھر کا کلچر، یہ چیزیں عام طور سے ہمارے کیا نظر آتی ہیں شادی کے موقع کے اوپر یا غم کے موقع کے اوپر،
کچھ ایسی چیزیں رواج ہیں جو شادی میں ہوتی ہیں جس کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے مثال نہیں دینا چاہتا اس کے سلسلے میں، نہ معلوم کس کو کہاں پر لگ جا، ہو سکتا ہے کہیں چیز نہ رائج ہو، لیکن یہ ہمارے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کے اس کام کے انجام دینے میں خود کو معذور سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ توحید جو انسان کی فطرت میں ہے اور جو نہایت عقلی حکم ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کی تردید نہیں ہے، بالکل واضح حکم توحید، اس کے مقابلے بت پرستی بالکل غیر عقلی چیزیں۔ لیکن اس کا کیا کہا تھا، جب جناب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا لِأَبِيكُمْ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کن تصویروں کے سامنے، کن بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو؟ تم کن کے سامنے سجدہ ریز ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بالکل ہی للکارا ہے۔ اگر للکارا تو کو نہیں کہتا کہ گرچہ ان کے ماں باپ آبا اجداد نہ اخلاقتے تھے، نہ سمجھتے تھے، تو یہ آج کے ماحول میں، اور آپ یاد دیکھیں کبھی کبھی ماحول گناہوں کو کم کر دیتا ہے اور اس کی جو برائی ہے وہ چیزیں کم کر دیتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں کہ کس طرح سے ماحول اثر انداز ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب ٹی وی نہیں آیا تھا یا ٹی وی پر اتنے زیادہ 24 گھنٹے کے پروگرام نہیں تھے، تو گھروں میں میوزک کی آواز کم آتی تھی، یا شروع میں جب ٹی وی شروع ہوا تو زمانے میں جب بیچ میں ایڈ میں کوئی میوزک آتی تھی تو بزرگ لوگ اس کو بند کر دیتے تھے، یا جب سے ٹی وی ریموٹ کنٹرول آ گیا تھا تو خبریں سنتے تھے، پروگرام دیکھتے تھے، لیکن جب بیچ میں ایسا کوئی سین آتا تھا، میوزک آتی تھی، اس کو بند کر دیتے تھے، کم از کم میوٹ کر دیتے تھے یا اس کو چینل چینج کر دیتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ ماحول کا اثر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ ماحول کا اثر یہ ہوا کہ اب ہم اس میوزک کے عادی ہو گئے، جس کو کل ہم برا سمجھتے تھے، ماحول نے اس کی برائی ہمارے ذہنوں سے نکال دی۔ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہ ماحول، جس ماحول میں بزرگوں کا احترام ہوتا تھا اور آپ اور جناب کہہ کے بات ہوتی تھی، احترام کیا جاتا تھا، اب ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے سماج میں جہاں باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کو تم کر کے بات کرتے ہیں، تو کر کے بات کرتے ہیں، ایسے ماحول میں یہ تم اور تو کہنا اب بدتمیزی سمجھا نہیں جاتا۔ ماحول کا اثر ہے۔ وہ ماحول جس میں ادب تھا، احترام تھا، اس میں ماں باپ کی بات تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بھی تم کہہ کر کے نہیں پکارتا تھا، اس کا نام لے کے نہیں پکارتا تھا، بلکہ جو رشتہ ہوتا تھا، بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی، یہ کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے جب ماحول بگڑ گیا تو اب یہ ادب بھی چھوٹ گیا، اور اثر یہ ہوا کہ یہ بے ادبی اب بے ادبی نہیں رہی، یہ بد اخلاقی اب بد اخلاقی نہیں رہی۔ کیوں؟ ماحول نے اس کو بدل دیا ہے۔ تو لیکن اسلام اس طرح کے ماحول کو قبول نہیں کرتا، ماحول کو قبول نہیں کرتا۔ ماحول کا یقیناً اثر ہوتا ہے، لیکن ماحول کا اثر اتنا نہیں ہے کہ ماحول بدلا نہ جا سکے۔ اگر یہ ماحول قابل تبدیلی نہ ہوتا، اگر یہ سوسائٹی قابل تبدیلی نہ ہوتی،
تو خداوند عالم کبھی بھی اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو ان کی تبدیلی کے لیے نہ بھیجتا اور یہ تبدیل نہ ہوتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اور اس قرآن کے نازل ہونے سے ان کا جہاں ماحول یہ تھا کہ جب بھی کسی کے سامنے کسی کے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا تھا ماحول سے گھبرانے کے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان میں کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے کیا لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنے غصے کو قابو رکھتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اپنے کو قوم سے چھپاتا تھا، یعنی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس زمانے میں لڑکی کو ذلت سمجھا جاتا تھا۔ اَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اس لڑکی کو زندہ رکھے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماحول تھا، یعنی اس ماحول نے اس لڑکی کے زندہ دفن ہونے کے گناہ کو ختم کر دیا تھا۔ آج یہ صورتحال ہمارے یہاں کیا بھی ہے؟ آج ہمارے یہاں کو گیدرنگ ایسا ماحول بن گئی ہے کہ جس کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یا مجلسوں میں اس طرح سے آنا کہ بن کے سنور کر کے آنا، یہ ماحول بن گیا ہے جس سے پتہ نہیں چلتا ہی آیا یہ مجلس غم ہے یا مجلس تبریک ہے۔ خالی شادی اور غم کی مجلس میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ فرق یہ پایا جاتا ہے کہ شادی کے محفل میں کپڑے رنگ برنگے ہوتے ہیں اور غم کی مجلس میں کپڑے سیاہ ہوتے ہیں، ورنہ بقیہ چیزوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، کیوں؟ ماحول ایسا ہے اور اس ماحول کو لوگ ذریعہ کریں۔ کیوں؟ اب بات یہاں تک ہے، اگر ہم یہ نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ماحول کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم بالکل سیدھے سادے چلے جائیں اور عام سا کپڑا پہن کے چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اگر آپ ایسے موقع پر سیدھا سادہ لباس پہن کے لیں، لوگ کہیں کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس فرصت نہیں ملی؟ تم کو وقت نہیں ملا؟ اپنے کو کیسا بنا رکھا ہے تم نے؟ ذرا اپنا خیال رکھو، دیکھ بھال کرو، یہ کیا بنا کے رکھا ہے تم نے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ شخص یا مرد ہو عورت ہو جو کسی مجلس غم میں تعزیت کے لیے گیا ہے، نہایت سادہ انداز میں گیا ہے، تو لوگ اس کو سادہ انداز میں رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ ماحول ایسا بن گیا ہے۔ قرآن اسی ماحول کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ کہ ماحول کی بنیاد، ماحول ہے اچھا، لیکن اس ماحول کو، اس سوسائٹی کو گناہ کی بنیاد پر نہیں بننا چاہیے، اس ماحول، اس سوسائٹی کو نیکیوں کی بنیاد پر بننا چاہیے۔ تم ایسا ماحول بناؤ، ایسی سوسائٹی بناؤ کہ جس میں ہر طرف اچھائیاں ہوں، گناہیں نہ ہوں۔ قرآن کریم نے جہاں اس طرح کے ماحول کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ اپنی گناہوں میں اپنے آبا و اجداد کا حوالہ دیتے تھے، اپنی لڑکیوں کے دفن کرنے آبا و اجداد، وہاں قرآن ایسا محض ہے کہ ایسا ماحول ہے جہاں لوگ نیک ہیں، نیک ماحول، اچھا ماحول، متقی و پرہیزگار ماحول اثر کرتا ہے۔ ایک وہ ماحول قرآن نے پیش کیا کہ وجدنا علیہ آبانا، اور ایک قرآن کا ماحول یہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ خدا کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے سخت ہیں،
رحماء بینہم، آپس میں نہایت مہربان ہیں. یعنی جب یہ دشمنان خدا کے مقابلے پہ آتے ہیں تو نہایت سخت، دلیر، شجاع، بہادر، لیکن جب سامنے مومنین کے آتے ہیں تو نہایت نرم دل، نازک مزاج، نہایت بردبار. لیکن یہ ماحول کا تراہم رکعن سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے یا رکوع کی حالت میں پائیں گے یا سجدے کی حالت پائیں گے. یعنی ایسا ماحول بن گیا تھا ایمان کے اعتبار سے کہ یہ سب لوگ رکوع و سجود کے عادی ہو گئے تھے. وہ لوگ جو کل برائیوں کے عادی تھے، ماحول سے گرفتار تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغات سے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جو لوگ ان کے گرد تھے ان لوگوں کا ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے یا رکوع ہے. یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کی درخواست کرتے تھے. ورضوان خوش وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشانات تھے. ان کے چہرے پر سجدوں کے نشانات تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ماحول اثر رکھتا ہے، ماحول اثر رکھتا ہے. ہمیں ان ماحول کو اثر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ہم ماحول کو بدلیں. آپ یقین یہ ماحول اثر ضرور رکھتا ہے، لیکن ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس کے اثرات سے انسان نکل نہ سکتا ہو. ماحول کے اثرات سے نکلنے کے لیے انسان کے مستحکم ارادہ چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اس غلط ماحول کو بدل دے گا اور اچھی عادتوں کو ایجاد کر دے گا تو جب تک یہ اچھی عادت اس ماحول میں جاری رہے گی اس وقت تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا جس نے یہ اچھی عادت ڈالی تھی، چاہے وہ دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے. اور اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی غلط بات رائج کر دی، اپنی انا کی خاطر، اپنی چیز کی خاطر کوئی غلط رسم رائج کر دی تو صبح قیامت تک اس کا عذاب بھی اس کو ملتا رہے گا. روایت ہے ائمہ معصومین کی کہ من سن سنتا حسنتا عمل بها من بعد کان له اجرہ ومثل اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا. جس نے کوئی اچھی عادت ایجاد کی، اچھی رسم ایجاد کی اور یہ رسم چل نکلی اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اچھی عادت رائج کی، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ جس نے نئی رسم ایجاد کی، اچھی رسم ایجاد کی اور عمل کرنے والے کو 10 ثواب ملا، اس 10 ثواب میں سے ایک ثواب اس کو ملے گا جس میں اچھی رسم ایجاد کی. نہیں، ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی نہیں آئے گی. اگر کسی اور شخص نے اپنے گھر میں نماز کی عادت ڈال دی، ماحول میں پردے کی عادت ڈال دی، کہیں پر داڑھی رکھنے کی عادت ڈال دی، حیا کی عادت ڈال دی، اچھی عادتیں ڈال دی، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. مطلب کسی آدمی نے پیسے ہونے کے باوجود، امکانات ہونے کے باوجود اسلامی شریعت پر عمل کرتے اپنے اکلوتے لڑکی کی شادی سادے انداز میں کی، نہ ہال بک کرایا، نہ جیم خانہ بک کرایا، نہ اسٹیڈیم بک کرایا، نہایت سادے انداز میں شادی کی. چونکہ یہ آدمی بہت بڑا تھا، پیسے والا تھا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا لڑکا بھی اکلوتا ہے، لڑکے کو چاہتا بھی بہت ہے، یہ کتنی شاندار شادی کرے گا. لکھنے کی مثال قائم کی کہ میں بجائے اس کے کہ یہ پیسے پنڈال میں، بقیہ چیزوں میں، سجاوٹ میں لگا کر کے 2 دن کی خاطر کروڑوں روپے خرچ کر ڈالوں، اس سے بہتر ہے کہ میں مسجد میں سیدھی سادی شادی کر کے بقیہ پیسے کسی غریب کو دے دوں، کسی نیک کام میں لگا دوں. اگر اس نے یہ رواج پیدا کر دیا اور اس کو دیکھتے دیکھتے بقیہ لوگوں نے روش اختیار کی
تو بقیہ لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ لیکن اس کے برخلاف قرآن من سن سنتاً سیئۃً، جس نے کوئی بری رسم ایجاد کی، عمل بہا، اس کے بعد عمل کیا گیا، کان علیہ وزرہ، تو جس نے یہ ایجاد کی اس پر اس کا گناہ ہے، اس کا بوجھ ہے، مثل اوزارہم، اسی طرح سے جس طرح ان کا گناہ ہے جس پر عمل کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ بس یہی مثال ویسے ہے جو ہمارے کیا بہت رائج ہے کہ ایک آدمی نے اپنے پیسے کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، سوشل اسٹیٹس کی خاطر بڑی شادی کی۔ اس نے کام شروع کر دیا، اس کا دیکھے دیکھے اور لوگوں نے شروع کیا۔ اس نے کچھ کیا تھا، بقیہ لوگوں نے دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر بات بالکل نکل گئی۔ تو یہ جتنا بھی گناہ ہوگا اس کے ذمہ جائے گا جس نے غلط رسم ایجاد کی، غلط رسم ایجاد کی۔ تو ماحول اخلاقیات میں اثر رکھتا ہے۔ ہم کوشش کریں ماحول میں رہنے کے باوجود، ماحول میں رہنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور بچا سکتے ہیں۔ قرآن میں اس کی مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جانوروں کے درمیان ایک طرف خون ہے اور ایک طرف گندگی ہے، ہم نے اس خون اور گندگی کے درمیان سے دودھ جاری کیا ہے۔ نہ خون دودھ کو متاثر کرتا ہے، نہ گندگی دودھ سے، یعنی ان گندگیوں کے درمیان رہ کے بھی خود کو پاک رکھا جا سکتا ہے۔ من بین دم و فرس، گندگی اور خون کے درمیان ہم نے پاکیزہ دودھ رکھا ہے، یعنی گندے ماحول میں بھی انسان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے آلودہ ماحول میں بچا کے رکھنا چاہتا ہے اور واقعاً وہ اس آلودہ ماحول سے متاثر ہے، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ اس آلودہ ماحول میں بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگے، خدا سے۔ اور یقیناً جو شخص اس طرح کے ماحول میں اپنے کردار کی حفاظت کے لیے اپنے خدا سے پناہ مانگتا ہے، خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ گناہ کے سارے امکانات فراہم تھے، لیکن انہوں نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں پناہ مانگی، خدا نے ان سارے گناہوں سے ان کو نکال دیا، محفوظ رکھا۔ ورنہ اگر وہ اس ماحول میں نکلنا آسان کام نہیں تھا، لیکن انسان اپنے بلبوتے پر نکلنا چاہے تو مشکل ہے، لیکن خدا علی کل شیء قدیر وبکل شیء بصیر، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا، ہر چیز پر قدرت ہے۔ اگر اس وقت کوئی انسان جب اس طرح کے گندے ماحول میں گرفتار ہو جائے اور واقعاً وہ صدق نیت سے اس ماحول میں نکلنا چاہے اور خدا کی بارگاہ میں نکلنے کی درخواست کرے، آپ یقین جانیے خدا ایسا اس کو نکالے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں گھبرانا، ہم خدا رکھتے ہیں، رسول رکھتے ہیں، امام رکھتے ہیں، یہ تینوں شخصیتیں اتنی بڑی ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی سے بھی اس وقت میں جب ہم پوری طرح سے گرفتار ہو چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر ہم اس ماحول میں صدق نیت سے ان سے توسل کریں، ان سے پناہ مانگیں اور ان سے اس گناہوں سے بچنے کی درخواست کریں، تو اس درخواست کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دل کی سچی نیت کافی ہے، دل کی سچی نیت کافی ہے۔ تو ماحول ہے، لیکن ماحول سے ہم نکل سکتے ہیں، ماحول سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے، ایک ارادہ چاہیے، مضبوط ارادہ چاہیے۔ حر خراب ماحول میں تھا یا نہیں تھا؟ جو اس ماحول میں تھا جس میں چاروں طرف سے قتل حسین کی تیاری تھی، لوگ انعام کی خاطر
دنیا کی خاطر امام حسین کو قتل کرنے کے تیس لوگوں میں خوشیاں تھیں، ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں حر نکل کے آیا یا نہیں نکل کے آیا؟ بتانے کے لیے دیکھو، اگر تمہارا ارادہ مستحکم ہے تو تم نکل سکتے ہو، اگر نکل گئے تو تمہارا درجہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ اگر آج حر اس ماحول سے خود کو نکال کے نہ لاتا اور وہیں رہ جاتا اور جنگ نہ بھی کرتا، بھاگ جاتا کہیں اور، آج اس کی قبر کا بھی نام و نشان نہیں ہوتا، نام و نشان۔ لیکن اس نے ماحول کے خلاف جنگ لڑی، ماحول سے نکل کے آیا، حسین نے کلیجے سے لگایا، اور آج وہ خود صاحب گنبد و بارگاہ ہے۔ تو جو شخص اس طرح کے غلط ماحول سے خود کو نکالے گا اور خدا سے پناہ طلب کرے گا، خدا اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ ماحول اثر رکھتا ہے، لیکن انسان بچنا چاہے تو غیرت دینی اس کو بچا سکتی ہے۔ ایام اعزا کے آخری دن ہیں، دیکھیں کیسے ماحول بچے۔ بی بی سکینہ شام کے دربار میں رسن میں جکڑی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، قد چھوٹا ہے، مسلسل سفر کی بنا پر بے پناہ کمزور و لاغر ہو گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے، اتنی بے چین ہے یہ بچی، اتنی بے چین ہے یہ بچی، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، اتنی بے چین ہے کہ یزید جیسا سنگ دل ظالم کو جب دیکھا کہ بچی اتنی، تو اس کو ترس آتا ہے، پوچھنے لگتا ہے کہ بچی کیوں اتنا بے چین ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے کبھی، اتنی بے چینی اس کو کیا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ بے چینی تھی جناب سکینہ کو کہ یزید جیسا سنگ دل بھی متوجہ بچی کیوں اتنی بے چین ہے۔ آپ دیکھیں ماحول پر کس طرح آدمی اپنے کو بچا کے رکھتا ہو، صحیح تربیت کیسا اثر دکھاتی ہے۔ پوچھا کیا کہیں سے پوچھ لو، پوچھا تم کیوں اتنے بے چین ہو، کیوں ابھی کھڑی ہوتی ہو کبھی بیٹھ جاتی ہو، تم کو سکون نہیں؟ آواز دی، یزید ایک رسی میں سب کو باندھا گیا ہے، سب کے ہاتھ بندھے ہیں، میرا گلا بندھا ہے، کیونکہ میرا قد بڑا نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں باندھے جا سکتے تھے، لہذا سب کے ہاتھوں میں رسن ہے، میرے گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ تکلیف یہ ہے جب کھڑی ہوتی ہوں تو اتنی کمزور ہوں کہ پیر ٹوٹنے لگتا ہے، پیر میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنا چاہتی ہوں تو گلا گھٹنے لگتا ہے، کھڑی ہوتی ہوں تو ٹانگیں ٹوٹنے لگتی ہیں، پیر ٹوٹنے لگتا ہے، بیٹھتی ہوں تو گلا گھٹنے لگتا ہے۔ تو نہ بیٹھنے میں چین ہے نہ کھڑے رہنے میں چین ہے، نہ ایک سیکنڈ بیٹھ سکتی ہوں نہ ایک سیکنڈ کھڑی رہ سکتی ہوں، نہ معلوم کب سے یہ رسن بی بی سکینہ کے گلے میں بندھی تھی۔ بی بی آواز دی، غور کریں ماحول سے نکلنے کا اثر، تکلیف کے باوجود بھی دین کو نہیں چھوڑا، شریعت کو نہیں چھوڑا۔ یزید نے کہا کس لیے شامیز کا جا اس بچی کے گلے کے رسی کھول دے۔ وہ بچی جو نہ معلوم کب سے اس رسی میں جکڑی ہوئی تھی، کب سے بے چین تھی، جیسے یہ احساس ہوا کہ کوئی نامحرم آنے والا ہے، جبکہ سکینہ کے اس زمانے میں کم تھی، 3-4 برس کی عمر تھی، لیکن پھر بھی گھر کے ماحول کا اثر یہ تھا، گھر کے ماحول کا اثر یہ تھا کہ یزید اگر تجھے میرے گلے کی رسی کھلوانا ہے تو میں نامحرم سے رسی نہیں کھلواؤں گی۔ میں اچھے ماحول کا اثر دیکھیں، تربیت کا اثر دیکھیں، ہم بھی اپنی بچیوں کے سے کہ یزید اگر تم نے میری رسی کھلوانی ہے تو میں نامحرم کے ہاتھوں سے کروں، میں نہیں چاہتی کہ میرے گلے پر نامحرم کا ہاتھ لگے۔ میرا سلام و سکینہ کی غیرت دینی پر بی بی، آپ نے گلے میں رسن بندھوانا گوارے کی،
لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ نامحرم کا ہاتھ آپ کے گلے گولے مبارک پر لگے۔ کہا یزید میرا گلا بندھا رہنا گوارا ہے، لیکن نامحرم کا ہاتھ میرے گلے پر پڑے یہ گوارا نہیں ہے۔ اگر تجھے رسی کھلوانا ہی ہے تو میرے بھائی زین العابدین سے کہ وہ رسی کھولیں۔ اجازت ملی، سید سجاد آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے رسی کھولی۔ اب جو سکینہ نے سر اٹھا کے دیکھا سامنے بابا کا سر رکھا ہوا ہے، یزید اپنی چھڑی سے سر کے اوپر جسارت کر رہا ہے، حسین کے لبوں پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں کچھ صحابی رسول بھی تھے جو یزید کے دربار میں تھے۔ نہیں میں نے کہا آواز دی، یزید ان لبوں سے چھڑی اٹھا لے، میں نے رسول اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ پروردگار امامت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اس بلا سے سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، اور جو لوگ محفوظ ہیں ان کو آخر وقت تک اس بلا سے محفوظ رکھنا۔ محفوظ پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما، قلب مقدس امام زمان سے راضی و خوشنود فرما۔ وَجِّلِ اللہم فی فرج مولانا صاحب۔